السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد سمیع اللہ۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ہومیوپیتھی میاسم کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا، تو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور ملتی رہے گی۔ تو آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اینٹی میازمیٹک اور اینٹی سورک میڈیسن کے بارے میں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورا کے بارے میں پڑھا تھا، سورا میازم کے بارے میں۔ تو آج ہم اس کی اینٹی میازمیٹک مطلب اینٹی سورک میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سے مسئلے میں مطلب اگر کسی بندے کے اندر اینٹی سورک میازم نظر آ رہا ہے یا وہ اینٹی سورک پیشنٹ ہے، مطلب وہ سورک پیشنٹ ہے، اس کو وہ سورا کا مریض ہے، تو ہم اس کو کون کون سی میڈیسن دیں گے جس سے پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، جس سے اس کو ہم نے جو دوسری مرض کے حوالے سے میڈیسن دی تھی وہ اس پہ بہت اچھا اثر کریں گی۔ تو آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں اور آسان الفاظ میں سب کچھ پڑھیں گے، جو انشاءاللہ آپ کو ایک بار لیکچر سننے کے بعد ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اینٹی سورک میڈیسن ہم مختلف ڈوز کے اندر دیں گے، ڈوزز جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے 30، 200، 1 mcm، اور اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ یا جب میازم پورے ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں جو میڈیسن کی پوٹینسی ہے اس کے حوالے سے اور ڈوزز کے حوالے سے بات کروں گا کہ کس طرح پیشنٹ کی اس کے لیے بیماری کے لیے ڈوز سلیکٹ کرنی چاہیے۔ تو آج چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف کہ اینٹی سورک میں سب سے پہلے پیشنٹ 30 پوٹینسی کون سے پیشنٹ کو ہم دیں گے؟ 30 پوٹینسی ایسے مریض کو ہم دیں گے جس میں جلد کے، ہاضمے کے اور سانس کے مسائل شامل ہوں گے، اور جو ابھی مطلب کہ جو نئی بیماریاں ہوں گی۔ تو جلد کے مسائل، ہاضمے کے مسائل، سانس کے مسائل اس میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد اینٹی سورک 200 پوٹینسی میں ہم ان مریضوں کو ادویات دیں گے جن میں بالوں کے مسائل آ رہے ہوں گے، جن میں کھوپڑی کے مسائل آ رہے ہوں گے، مطلب کہ ان کا سر درد رہتا ہوگا، یا پھر ان کو مائگرین وغیرہ کے حوالے سے ہو گیا، اور اسی طرح ماہواری کے مسائل ہوں گے، اس میں اگر فیمیل ہیں تو اس کا جو پیریڈ سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اور اس کے بعد ہو گیا جلد کے مسائل، اور جلد کے مسائل بھی اس کے مطلب 2 سے 3 مہینے پرانے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی اینٹی سورک 1 m بہت بڑی پوٹینسی ہے، تو اس لیے وہ ہم مزمن امراض میں دیں گے جس میں وہی جلد کے مسائل ہوں گے اور سانس کے مسائل ہوں گے، ہاضمے کے مسائل ہوں گے، لیکن ہم پرانی امراض میں مطلب کہ مزمن کرونک امراض میں ہم سورک 1 m یوز کرائیں گے۔ اچھا، سورک جو ہے 30 پوٹینسی کو ہم دن میں 3 بار یا پھر پیشنٹ کی نوعیت کے حساب سے 4 بار بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اینٹی سورک 200 جو ہے وہ عموماً ہم لوگ 2 گھنٹے مطلب کہ 200 پوٹینسی جو ہے وہ ہم لوگ 12 گھنٹے کے بعد، میں تو 12 گھنٹے کے بعد ہی رپیٹ کرتا ہوں، ویسے کہتے ہیں کہ 24 آور بعد 200 بھی رپیٹ کر دینی چاہیے۔ اور جو اینٹی سورک 1 m ہے وہ بھی میں مطلب 24 آور بعد رپیٹ کرتا ہوں، لیکن کہنے اور سننے میں ہے کہ جو ہے مطلب کتابوں میں جو پڑھا گیا ہے وہ ہے 5 دن بعد، ہفتے بعد، کچھ لوگ 20 دن بعد، ہر کسی کا اپنا تجربہ ہے، لیکن میں اپنے تجربے کے مطابق جو پیشنٹ مطلب کہ کرونک ہے اس کو 3 دن تک 1 m رپیٹ کرتا ہوں 24 آور بعد، اس کے بعد میں 1 ہفتے بعد دیتا ہوں۔ چلتے ہیں اب جو اینٹی میازمیٹک ڈرگ ہیں ان کی طرف، کہ ہماری جو سورا کی سب سے بڑی مطلب کہ پولیکرسٹ ریمیڈی ہو گیا، اس میں سب سے پہلے جو دوائی ہے اس کا نام ہے سلفر۔ تو یہ دوا سورا کی سرتاج دوا ہے۔ اس کے مریض نفسیاتی طور پر مجرم ذہن کا، جرائم پیشہ، سوچنے والا اور جسمانی طور پر گندا رہنے والا، ویسے خوبصورت، لمبا قد، ملائم، نہانے سے نفرت، باوجود نہانے کے گندا نظر آئے گا، گرمی سے تکلیف ہو، مطلب گرمی سے تکلیف میں اضافہ، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں،
کچھ لوگ آتے ہیں نا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہے، تو اٹس مین کہ وہ بھی سورا کا ہی پیشنٹ ہوتا ہے. سلفر دیں تو ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی. اچھا، سر کی چوٹی سے گرمی کی لہریں نکلتی ہیں اور جلدی امراض، دانے، خارش، کھجلی، پھوڑے پھنسیاں، رات کو بستر کی گرمی سے تکلیف میں اضافہ، خارش بڑھ جائے، کپڑے پرانے پہننے والا، یہ جو سورک مریض ہوگا نا وہ پرانے کپڑے زیادہ تر پہنتا ہے. اچھا، پر گندہ حال، ذہنی اور جسمانی آلودگی کا رسیاں، مطلب وہ بہت زیادہ گندا رہنے والا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا سلفر. اور سلفر سب سے بڑی دوائی ہے، سورا کی جو ہے اینٹی سورک سب سے بڑی میڈیسن ہے، اور یہ جلد کے مسائل میں، ایگزیما میں، ایکنی کیور میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اور چنبل کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہے سلفر کے اندر جی. اب ہم چلتے ہیں اینٹی سورک جو دوسرے نمبر کی بہت بڑی میڈیسن ہے اور پولیکرسٹ ریمیڈی، وہ ہے سرائنم. سرائنم ایک نوسوڈ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ مطلب کچھ لوگ جو ہومیوپیتھی نہیں جانتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نوسوڈ کیا ہوتے ہیں، انہیں پوٹینسیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پوٹینسی کیا ہوتی ہیں. بس انہیں یہی پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جسٹ مدر ٹیچر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جسٹ 30 پوٹینسی کے بارے میں ہی جانتے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جی ہے سرائنم. سرائنم یہ دوا سورا کے زہر سے تیار ہوتی ہے. اچھا، جو نوسوڈ ہوتا ہے وہ اسی مطلب جو مرض ہوتی ہے نا، اسی کے زہر سے جو دوائی بنائی جائے گی اس کو کہتے ہیں کہ نوسوڈز. اچھا، یہ دوا سورا کے زہر سے تیار ہوتی ہے اور اس کے جملہ علامات سلفر سے ملتی جلتی ہیں. سلفر کے بعد اچھا کام کرتی ہے. اس کا مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے، رات کو بستر کی گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب وہی اس کی ساری علامات اس سے ملتی جلتی ہیں، بس جو سرائنم کا مریض ہوتا ہے وہ سردی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. اچھا، یہیں پہ میں آپ کو ایک اور بات کرتا جاؤں. آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی نہ ہی نوسوڈ یوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہومیوپیتھی کی کوئی اور میڈیسن یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی بھی مریض ہے جس کو ہم میڈیسن یوز کرا رہے ہیں تو ہم اس کی تھرمل کنڈیشن، اس کا مزاج، مطلب سرد مزاج، گرم مزاج، اور اس کو میازم وغیرہ دیکھ کے، ہر چیز دیکھ کے اس کے بعد ہی پیشنٹ کو میڈیسن یوز کرائی جاتی ہے. تو ایسے کوئی بھی بندہ اٹھ کے مطلب میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوں یا اس حساب سے کچھ بھی یوز نہیں کرا سکتے، کیونکہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اوور ایٹنگ بھی بندہ کر لے، اور مطلب کہ کسی بھی میڈیسن کا یوز ویسے بھی انسان کو بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اوور یوز کرتے ہیں میڈیسن کا، یا پھر جو رائٹ میڈیسن، رائٹ ڈوز، رائٹ ڈرگ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، تو ان کو بہت برے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کوئی میڈیسن استعمال کریں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر لیں. ایسے جی اس کے بعد اس کی ایک اور سب سے بڑی میڈیسن جو ہے وہ ہے آرسینک ایلبم. آرسینک ایلبم بھی اینٹی سورک میڈیسن ہے. جلد کی حالتوں، ایگزیما، چنبل اور جلد کی سوزش کے ساتھ ہاضمے کے مسائل میں بھی استعمال کی جاتی ہے. اور آرسینک ایلبم کا سب سے بڑا جو وہ ہے، یہ بے چینی میں استعمال کی جاتی ہے. مریض بہت زیادہ جب بے چین ہو، اس کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہو، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پانی مانگ رہا ہو، تو اٹس مین کہ وہ آرسینک ایلبم کا پیشنٹ ہے. اس طرح گریفیٹس ہو گئی. اگر پیشنٹ کو ایکنی، چنبل، ہاضمے کے مسائل اور ماہواری کے مسائل چل رہے ہوں تو آپ اس کو گریفیٹس دے سکتے ہیں. لیکن بات پھر وہی آ گئی، گریفیٹس کون سی دینی ہے؟ گریفیٹس آپ نے اس کی مرض کے مطابق دینی ہے. اس کو 200 سوٹ کرتی ہے، اس کو 30 سوٹ کرتی ہے، یا پھر اس کو 1 سوٹ کرتی ہے. تو وہ آپ اس کی جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوگا وہ اس کی تھرمل کنڈیشن اور اس کی جو امراض ہے اس کا دورانیہ دیکھ کے اس کے بعد ہی اس کی ڈرگ سلیکٹ کرے گا. اس کے بعد ہے جی میزیلیم. جلد کے دائمی حالتوں اور ہاضمے کے مسائل کے لیے استعمال ہوتی ہے میزیلیم. اس کے بعد کلکیریا کاربونیکا، یہ ہے پریشانی. اور جب مطلب مریض ایک تو وہ سورک پیشنٹ ہو اور اوپر سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہو، تو اس کی جو میڈیسن بنے گی کلکیریا کاربونیکا. اچھا، ہاضمے اور جلد کے مسائل میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی جب مریض کو
सांस का मसला हो, जब मरीज़ को जल्द का मसला हो और मरीज़ को हाजमे का मसला हो, और जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा गैस हो रहा हो, मतलब कि वही डाइजेस्टिव सिस्टम के जब उसको मसाइल चल रहे हों, तो इट्स मीन कि उसको आप एंटी मियाज़मेटिक की ड्रग लैकोपोडियम देंगे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाई जाए उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो आएगा सेफलिस पे इंशाल्लाह। तो मियाज़म की टाइप 2 पे बनाएंगे इंशाल्लाह। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।